بڑا پیارا واقعہ. حضرت ربیع بن سلیمان اپنے علاقے میں پیسے جمع کر رہے. ساری زندگی میں نے حج کو جانا ہے. تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جمع کیے, حج کو جانا ہے. قافلہ تیار ہوا, تیار ہو کر عراق میں آیا, کوفہ میں. وہاں سے بڑا قافلہ بن کر آگے روانہ ہوتے تھے. کتنے منٹ باقی ہیں؟ اذان میں کتنا آوازیں آنی شروع ہو رہی ہیں نا. چلے میں جلدی سمیٹتا ہوں. واقعہ شروع کر دیا, پورا کر لوں. حضرت ربیع بن سلیمان چھوٹے قافلے سے مل کر کوفہ آ گئے. وہاں پر بڑے قافلے تمام جمع ہو کر پھر آگے جاتے تھے. اس زمانے میں پیدل سفر یا اونٹ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا, یہ جہاز وغیرہ موٹریں تو تھی نہیں. حضرت ربیع کہتے ہیں میں بازار میں نکلا کہ کچھ چیزیں ضرورت کی لے لوں. میں بازار گھومتا 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 بستی سے باہر نکل گیا. لوگوں کا کوڑا جہاں پھینکتے ہیں, میں نے دیکھا ایک عورت ٹوکری میں مرا ہوا کوئی جانور تھا, اس کا گوشت کاٹ کے ٹوکری میں ڈال رہی تھی. اس کو مردار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو جانور خود مر جائے اس کا گوشت, مردار, ڈیڈ میٹ انگلش والے کہتے ہیں. کہنے لگے مسلمانوں کا ملک ہے, یہ عورت اس طرح گوشت جو کاٹ رہی ہے, یہ کہیں ہوٹل نہ چلاتی ہو, لوگوں کو کھانا نہ کھلاتی ہو, یہ تو حرام لے جا رہی ہے. تو اس کو یہ سمجھتی ہوگی کوئی دیکھے گا نہیں, تو مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے. ویسے مسلمان کو اجازت نہیں کہ کسی کی ٹو لگائے, کسی کی اس طرح باتیں سنے, مگر یہ چونکہ معاملہ ہے, کہتے ہیں میں چپ کے اس کے پیچھے ہو لیا. وہ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی, میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا کہ اس کو پتا نہ چل. باہر بڑی دور جا کر ایک پرانی سی حویلی, پرانا سا گھر, کسی زمانے میں شاندار ہوگا, اب ٹوٹا پھوٹا تھا. وہ اس کے دروازے پر گئی. میں ایک دم دیوار کی اوٹ میں پیچھے ہو گیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے لڑکیوں کی آواز آئی, کون؟ تو اس عورت نے کہا میں ہوں تمہاری دکھیاری ماں, کھولو دروازہ. دروازہ کھلا. 4 لڑکیاں تھیں جن کے لباس پھٹے پرانے, چہرے بتا رہے تھے شہزادیاں ہوں گی, کسی بڑے گھر کی ہوں گی, مگر اس وقت ان کی حالت خستہ. دروازہ بند ہو گیا. کہنے لگے شریعت تو اجازت نہیں دیتی, مگر مجھے اس گوشت کی تصدیق کرنی تھی. سوراخ میں سے میں نے جھانکا. اس عورت نے بچیوں سے کہا یہ گوشت لائی ہوں, اس کو بھونو, کھاؤ اور رب کا شکر ادا کرو. کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا میں مسافر ہوں. اندر سے آواز آئی ہمارے پاس تیری خدمت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, ہم پہلے ہی فاقوں کے مارے ہوئے تیری کیا خدمت کریں گے, کسی اور کا دروازہ دیکھ. ربیع کہتے ہیں میں نے کہا میری بات سنو. کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گوشت جو تم لے کر آئی ہو یہ حرام ہے. دنیا میں پارسیوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو مردار کھاتا ہے, اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی مردار نہیں کھاتا. تو تم تو مسلمان ہو, تو یہ تو مردار ہے, کیوں کھا رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہم جانے, ہمارا کام, تو اپنا راستہ لے. فرماتے میں نے اللہ کا واسطہ دیا, قسم دی کہ مجھے بتاؤ. تو اس خاتون نے کہا جب تو نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو سن, ان بچیوں کا باپ مر گیا, وہ سید تھا. کون تھا؟ آل رسول تھا. وہ ان کی شادیاں اپنے جیسے لوگوں میں کرنا چاہتا تھا. پیسے نہیں تھے, بڑی محنت مزدوری کرتا تھا. بیمار ہوا, وہ چلا گیا, 4 پیسے چھوڑ کے گیا. کچھ دن ہم نے کھائے. میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے کپڑے دھو کے کام کرتی رہی ہوں. 3 دن ہو گئے, ہم نے پانی بھی نہیں پیا, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں یہ گوشت لے کے آئی ہوں. تجھے پتا ہے مجبوری اور لاچاری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. اب تو اس کو بھی کھانے سے روک رہا ہے, تو ہم کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ ہم کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ سکتے, صدقہ بھی نہیں لے سکتے کہ آل رسول. ربیع کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتا ہوا میں واپس آیا کہ میں حج کو جاؤں اور نبی کی اولاد بھوکی مرے.
میں نے قافلے میں آ کے میرا سگا بھائی بھی تھا, دوسرے ساتھی بھی تھے, میں نے کہا میرے پیسے واپس کرو, میرا سامان واپس کرو, مجھے حج کو نہیں جانا. انہوں نے کہا ساری زندگی تو پیسے جمع کرتا رہا حج کے لیے, اتنے شوق سے آیا ہے, اب تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا زیادہ تقریر نہیں کرو, پیسے دے دو. کسی نے کہا شاید کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے, شادی کرنا چاہتا ہے. کسی نے کہا شاید بہک گیا یہاں کے بڑے شہر میں. لوگوں نے, کسی نے مجھے حج کے فضائل کے, حج کا اتنا ثواب. میں نے کہا سب مجھے معلوم ہے, پیسے دے دو. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کے نصیب میں نہیں ہے تو یہ جانے. سامان دے دیا. ربی کہتے میں بازار آیا, میں نے آٹا خریدا, کپڑے خریدے, کھانے کی چیزیں لی, اور جتنی نقدی بچی تھی ساری آٹے میں ڈال دی. بوری اٹھائی میں نے اپنے کندھے پہ, پھر اس عورت کے دروازے پہ چلا گیا. میں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ ان کا میں وہی مسافر ہوں, ربی نام ہے میرا. عورت نے کہا تو اس طرح بار بار دروازے پہ آئے گا تو ایک عزت ہی تو ہے ہمارے پاس, وہ بھی چلی جائے گی, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, چاہ یہاں سے چلا جا. اب کیا چاہتا ہے؟ ربی نے کہا صرف ایک مرتبہ دروازہ کھول دو, پھر دوبارہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا. خدا کے لیے وہ مردار نہ کھاؤ, یہ میں تمہارے لیے ہدیہ لایا ہوں. وہ لایا سامان, وہ جب کھولا کپڑے بھی نکلے, پیسے بھی نکلے, اور چیزیں نکلی. عورت نے دعا دی, اے ربی تو نے رسول زادیوں کی مدد کی ہے, نسبت رسول کا خیال رکھا, اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے. 4 بیٹیاں تھیں. پہلی بیٹی نے کہا ربی تو حج کرنا چاہتا تھا, اللہ تجھے حج نصیب کرے. دوسری نے کہا اللہ تجھے اسی سال حج نصیب کرے. تیسری نے کہا اللہ تجھے ہر سال حج نصیب کرے. چوتھی نے کہا اللہ قیامت کے دن تجھے ہمارے نانا جان کا ساتھ نصیب کرے. ربی یا رسول اللہ. ربی کہتے ہیں میں روتا ہوا واپس آ گیا, قافلہ چلا گیا, میرے پاس نہ پیسہ تھا نہ سامان. میں نے کہا میں گاؤں واپس جاؤں گا, لوگ تانے دیں گے, تو میں ٹھہر جاتا ہوں یہاں کوفہ میں. جب قافلے واپس آئیں گے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. اگر نبی کے سامنے جاتا تو کیا منہ لے کر جاتا, مجھ سے تو وہاں حاضری نہیں ہو سکتی تھی. وقت گزر گیا, مسجد میں خدمت کرتے تھے, کھانا پینا ہو جاتا تھا. حاجی حج کر کے واپس آنے لگے تو میں نے کہا چلو مدینہ نہیں دیکھا, مکہ نہیں دیکھا, وہ آنکھیں دیکھ لوں جو حج کر کے آ رہی ہے. میں قافلے کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہو گیا. پہلا حاجی آیا, اس نے کہا ربی تم کون سے قافلے کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے تجھے طواف کرتے ہوئے دیکھا. ربی کہتے میں حیران, میں تو گیا نہیں. دوسرے نے مبارکباد, تیسرے نے مبارکباد, چوتھے نے. میں بڑا حیران, ایک آدمی غلط بولے گا, سارے کیسے؟ ایک قافلہ آیا, چوتھے دن دوسرا, 5ویں دن تیسرا, پھر وہ قافلہ آ گیا جس کے ساتھ میں نے جانا تھا. میرا بھائی آ کے کہنے لگا اگر تجھے میرا ساتھ نہیں چاہیے تھا تو بتا دیتا کہ میں نے دوسرے ساتھی چن لیے. بار بار تو مجھے ملتا تھا, کہتا تھا ابھی آتا ہوں, پھر آتا نہیں تھا. سارے قافلے والوں نے کہا ربی تجھے حج مبارک. ایک شخص آگے بڑھا, اس نے ایک تھیلا دیا. مسجد نبوی میں سلام کر کے جب باب جبریل سے نکلے, تو نے یہ مجھے دیا تھا کہ پکڑو میں لے لیتا ہوں, جب سے تیرا یہ سامان اٹھائے پھر رہا ہوں, لے اپنا سامان. ربی کہتے ہیں میں حیران پریشان تھیلا اٹھا کے گھر آ گیا. سوچتا رہا ایک آدمی غلط بولے گا, 2 غلط بولیں گے, 3 غلط بولیں گے, یہ سارے ہزاروں کی تعداد میں کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے وہاں دیکھا, اور پھر یہ سامان بھی, میں نے تو وہاں کوئی سامان دیا نہیں تھا کسی کو, یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے. ربی اور کتنی گواہیاں دلوائے کہ تو نے حج کیا ہے. سن, تو نے میری بیٹیوں کی خدمت کی, میری نسبت کا خیال رکھا. میری ایک بیٹی نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے حج نصیب کرے, دیکھ تو نے حج کیا, تجھے حج کا ثواب ملا. ایک نے کہا تھا اسی سال, دیکھ یہ سارے گواہی دے رہے ہیں. اور ایک نے کہا تھا ہر سال. اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا.
جو ہر سال قیامت تک تیری طرف سے حج کرے گا. میری چوتھی بیٹی نے تجھے دعا دی تھی اللہ تیرا حشر میرے ساتھ کرے, میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں قیامت میں تو میرے ساتھ ہوگا. بولو نبی سے محبت, اللہ نبی سے قرابت, نبی کی نسبت کا احترام کام آیا یا نہیں آیا؟ اونچی, اور میں نبی کا نام چومتا ہوں, یہ کام آئے گا یا نہیں؟ میں نے سنا قیامت کے دن انگلیاں بھی بولیں گی, ہاتھ بھی بولیں گے. لوگ کہتے ہیں نبی کا نام چومنا بدعت ہے. میں نے کہا تم اپنے فتوے رکھو, کل قیامت کے دن یہ انگلیاں یہ تو گواہی دیں گی مولا تیرے حبیب کا نام چومتا تھا. کتنی بڑی بات. یاد رکھنا ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, ہم اہل بیت کے بھی غلام, ہم سب کو ترتیب سے مانتے ہیں. نبی کے بعد سب سے زیادہ درجہ حضرت ابو بکر, ان کے بعد حضرت عمر, ان کے بعد حضرت عثمان, ان کے بعد حضرت علی, پھر آگے باقی. ہم نبی کی ازواج, نبی کی اولاد, نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں, اور یہ جانتے ہیں جو ادب نہیں کرتا اس کو کچھ ملتا نہیں. ہم داتا صاحب کا بھی ادب کرتے ہیں, ہم خواجہ صاحب کا بھی ادب کرتے ہیں, ہم امام اعظم کا بھی ادب کرتے ہیں, ہم نبی کے شہر کے کتے کا بھی ادب کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ میں نے یہ مختصراً بات کی ہے, پوری نہیں ہو سکی. مجھے جلدی ٹائم ملتا تو میں اس واقعے کو اور پھیلا کے سناتا. بس ایک سبق, جینا ہے تو نبی کا بن کر جینا ہے, مرنا ہے تو انشاءاللہ نبی کا غلام بن کے مرنا ہے. اس سبق کو یاد رکھنا, بولانا. آج کل کیبل پر حضرت یوسف اور دوسرے انبیاء کرام کی فلم دکھائی جا رہی ہے. اس ایسی فلموں کو بنانے والے بھی گناہگار اور دیکھنے والے بھی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو نبی کے روپ میں دیکھنا, جب سوچو گے ان کی شکل سامنے آئے گی, تو ایسا نہیں کرنا. پانی دو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد. یہ جتنے رقے آئے ہیں, کسی نے نماز کے بارے میں پوچھا, کسی نے کسی شخص کے بارے میں میرا خیال پوچھا, ایصال ثواب کے بارے میں پوچھا. میری کتابیں ہیں یہاں ضیاء القرآن پبلیکیشن داتا دربار سے ملتی ہیں. مسئلہ امامت بھی, کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں, ایصال ثواب کے بارے میں بھی, عورتوں کے بارے میں بھی کہ مزاروں پہ جا سکتی ہیں یا نہیں, اور جس کے بارے میں خیالات پوچھیں میں نے سب لکھ دیے ہیں. اب اذانیں ہو رہی ہیں اور میں نے فلائٹ پکڑنی ہے, واپس جانا ہے, تو اب ٹائم نہیں رہا, تو کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام, پھر اجازت. ایک اعلان سماعت فرما لیں. 17 مئی یہ جو آ رہی ہے چند دن بعد, 17 مئی بروز منگل انشاءاللہ گلشن راوی کے اندر انشاءاللہ عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے. حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر کوکم رانی کاڈوی صاحب وہاں تشریف لا رہے ہیں, خصوصی بیان ہوگا 17 مئی کو گلشن راوی کے جہاں بہت سے شادی حال ہیں گراؤنڈ کے اندر یہ پروگرام ہوگا. اب آپ شرکت فرمائیے گا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبادر مصطفیٰ تے جا کے, سبادر مصطفیٰ تے جا کے, کمی درود و سلام میرا, سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے, کمی درود و سلام میرا, سلام میرا. تو لے کے بوسا وہ جالیاں دا, تو لے کے بوسا وہ جالیاں
لے کے بوسا ہو جانیا دا ہو جانیا کر ماوا لیا دا ہو جانیا کر ماوا لیا دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کمی درود و سلام میرا سلام میرا تو سامنے رو زتے سامنے روزے دیکھا لو کے تو سامنے روزے دیکھا لو کے میری طرح دا روزہ رو کے میری طرح دا روزہ رو کے نثار قدماں دیو تو ہو کے کمی درود و سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلامیں آج الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا الہ العالمین یہ جو محفل میلاد منعقد کی گئی الہ العالمین اس میں جو بھی کلام پاک پڑھا گیا تیرے حبیب طبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کیا گیا، مولا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین جتنے بھی اس محفل میں شرکا ہیں، جو امیدیں دل میں لیے ہوئے محفل میلاد میں آئے ہیں، مولا تو دلوں کے حال خوب جانتا ہے، مولا سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما. الہ العالمین صدقہ اہل بیت کا، صدقہ صحابہ کرام کے توسل سے مولا کریم سعید بھائی کے اہل خانہ میں کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرما. الہ العالمین محفل کے شرکاء میں جن کے کوئی اور جہاں بھی کوئی بیمار ہے، الہ العالمین سب کو امام زین العابدین کی بیماری کا صدقہ مولا سب کو شفاء کلی عطا فرما. الہ العالمین محفل پاک میں جتنے بھی تنگ دست آئے، قرض دار آئے، الہ العالمین سب کے قرضوں کو دور فرما. الہ العالمین سب کو یا اللہ یا الہ العالمین صحتیابی عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب آپ سب کو محفل پاک مبارک ہو. ہمارے کامران سلطان ڈیجیٹل ساؤنڈ والے، اللہ پاک ان کی والدہ ماجدہ کو بھی صحت عطا فرمائے، ملک خلیل صاحب کی امی جان کو صحت عطا فرمائے. حاضرین مکرم، یہ خواتین جو ہیں ان کے لیے اعلان ہے، 5 جہیز کے ٹکٹ تھے جو پرچیاں ملی ہیں انتظامیہ کو، وہ بعد میں جانچ پڑتال کے بعد انتظامیہ خود ہی ان کو کال کریں گی، اور جن خواتین کے لیے جہیز فنڈ کا اہتمام کیا گیا ہے وہ سعید بھائی خلیل بھائی سے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ، بلکہ سعید بھائی خلیل بھائی خود ہی رابطہ کریں گے انشاءاللہ.